بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، اور آج ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ بہت امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے 2 ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی بتا دیا تھا کہ ٹی آر سی کے حوالے سے میری جو لیٹسٹ اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی اس کے لیے میں جلدی آپ لوگوں کو اپڈیٹ کروں گی۔ اور میں کوشش یہ کر رہی تھی، انفارمیشن تو میرے پاس 3-4 دن پہلے سے موجود تھی، مگر میں انتظار یہ کر رہی تھی کہ اور اس کو ویریفائی کر لوں مختلف خواتین و حضرات کے ساتھ۔ انفارمیشن جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے، نیوز جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اب ٹی آر سی ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ جو پہلے 1 سال کے لیے آسانی سے بن جاتا تھا، اور سننے میں یہ آیا تھا کہ اب 6 مہینے کے لیے آپ لوگوں کو وہ دے رہے ہیں ٹورسٹ ریزیڈنس پرمٹ، مگر اب پچھلے 4-5 دن سے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام ہی ٹی آر سی جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ ایون یہ کہ ابھی آپ نے اپلیکیشن جمع کروائی ہے اور دوسرے اور تیسرے دن آپ کے پاس میسج آ جاتا ہے کہ آپ کا ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، نیگیٹو ریزلٹس آپ کے آ گئے۔ تو بہت جو ہے وہ ڈینجر صورتحال ہے، اور وہ خواتین و حضرات جنہوں نے ٹی آر سی کے لیے اپلائی کیا تھا، وہ خواتین و حضرات جنہوں نے ایون کہ گھر کا رینیو کرنے کے لیے بھی اپلائی کیا تھا، گھر آلریڈی وہ 1-2 سال سے رہ رہے ہیں اور اب انہوں نے رینیول کے لیے اپلائی کیا ٹی آر سی، ان سب کا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا، ریفیوز کر دیا گیا۔ اور اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس میں ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی بنیاد پر ٹی آر سی ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں 10,000 8,000 روزانہ، تو یقینی بات ہے کہ یہ سارے پاکستان سے تو نہیں ہوں گے نا، اتنے زیادہ لوگ تو پاکستان سے نہیں آ رہے ہیں ریزیڈنس پرمٹ کے لیے، تو یہ پوری دنیا سے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں اور وہاں پہ پرمٹ جو ہے وہ اپلائی کرتے تھے، ان سب کو ریفیوز کر رہے ہیں۔ اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، سننے میں تو یہ آ رہا ہے جو مین وجہ ہے کہ وہ اپنے قانون جو ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بار بار بتایا ہے کہ وہ بہت جلد ترکی جو ہے وہ اپنے امیگریشن قوانین کو چینج کر رہا ہے، اور کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں اس کے بھی حوالے سے، پھر انہوں نے شینگن کنٹری میں شامل ہونے کے لیے سالوں سے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، مگر وہ اس کو کوالیفائی نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کی کوالیفیکیشن کے لیے بھی اس کو بہت سارے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی میں بہت زیادہ غیر ملکی جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کچھ علاقے تو ایسے ہیں کہ جس میں ٹرکش کم رہائش پذیر ہیں اور فورنرز جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی جو شروع کی ویڈیوز اگر آپ میری دیکھیں گے تو اس میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ ان کے یہاں ایک لا ہے کہ تمام علاقے جو ہیں، چاہے وہ زرعی علاقے ہوں، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے انڈسٹریل ہوں، چاہے وہ رہائشی علاقے ہوں، ان میں ان کی ایک مخصوص پرسنٹیج ہے، لیس دین 20 اور 25، اس سے زیادہ کسی بھی صورت میں۔ کچھ علاقے تو ہیں کہ وہ 8 اور 10% سے زیادہ فورنرز کو الاؤ نہیں کرتے، ان کی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی میجورٹی جو ہے وہ ٹرکش کی رہے، بہت تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ وہاں پر اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے بزنس میں یا گھر خریدنا چاہتا ہے تو وہ فورنرز وہاں موجود ہوں۔ لیکن پچھلے کووڈ کے بعد سے کچھ سالوں میں 2-3 سالوں کے اندر ان کا یہ بیلنس بالکل آؤٹ ہو گیا تھا۔ پھر شام میں جو جنگ ہوئی تو وہاں سے بہت زیادہ سیرین آئے، عربی آئے، جہاں جہاں جنگ ہوئی وہ مسلمان ملک کی حیثیت سے ریفیوجیز کو پناہ دی اس نے، تو اس لحاظ سے اس کے افغانستان سے بہت سارے لوگ آئے، تو اس لحاظ سے کیا ہوا کہ ان کی جو اکانومی ہے اور ان کا جو بیلنس ہے وہ بالکل آؤٹ ہو گیا ہے ایز اے فورنر کمپیئر ایز ٹرکش۔ تو اس لیے وہ اس کو اب سب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ریوزٹ کر رہے ہیں، دوبارہ چیک کر رہے ہیں، اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب جو ریسنٹ چینج ہوا ہے کہ سبھی کی تقریباً جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں، 99% ٹی آر سی کینسل ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے جو میری ذہن میں سمجھ میں آ رہا ہے فوراً کے سے وہ یہ ہے کہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں کیونکہ یہ نیبر کنٹری ہے یوکرین، تو وہاں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جنگ سے بچنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں، تو بہت زیادہ فورنر جو ہے وہ وہاں سے بھی آ رہا ہے، تو ٹرکش پہ بہت زیادہ ٹرکی پہ لوڈ ہے۔
ریفیوجی کا اور امیگرینٹس کا. تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کچھ فیملیز پاکستانی آئی ہوئی تھیں، انہوں نے اپلائی کیا، تو پلیز ان کا ویٹ کیجئے. تو ان سب کی جو ہے وہ ریجیکشن آ گئی ہے، تمام کا جو ہے وہ میسیج آ گیا ہے کہ آپ کا کارڈ نیگیٹو ریزلٹس آئے، ریجیکٹ ہو گیا ہے. اب جب ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ آپ کے پاس 10 دن کے اندر اندر ملک چھوڑنا ہوتا ہے. اور اگر آپ بغیر گوجھ ادارسی میں آپ دوبارہ نہیں جاتے ہیں گورنمنٹ آفس میں، تو کیا ہوتا ہے اگر خود آپ جائیں گے تو آپ کو پلینٹی اور بین بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے پاس نیگیٹو رزلٹ آئے کہ آپ کا ٹی آر سی ریجیکٹ ہو گیا ہے، تو آپ کو ہر حالت میں جو آفس ہے وہاں پر جانا چاہیے، مین آفس. اور وہاں پر جا کر میں ایڈریس اس میں مینشن کر دوں گی ڈسکرپشن میں، تو وہاں آپ کو جانا چاہیے اور وہاں جا کے پوچھیے کہ بھئی ہمارا کیا ریزن ہے، ہمارا کیوں ریجیکٹ ہوا ہے. تو جب وہ آپ کو ریزن بتا دیں، مے بی ہو نوز کہ وہ آپ ان کی وہ ریکوائرمنٹ پوری کر دیں تو وہ آپ کو دوبارہ دے دیں. لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی کاغذات کم ہوتے ہیں تو وہ آپ سے پہلے پوچھتے ہیں جس وقت آپ جمع کروا رہے ہوتے ہیں فائل، کہ اس میں یہ چیزیں کم ہیں، آپ واپس لے کر آئیے. لیکن اگر انہوں نے آپ کی فائل جمع کر لی ہے اور اس کے بعد نیگیٹو آ گیا ہے تو وہ پازیٹیو کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کو ہر حالت میں ملک چھوڑ کے واپس اپنے ملک میں جانا ہوتا ہے. کچھ حضرات جن کا ریجیکٹ ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، ہم رہتے رہیں گے، جب پکڑے جائیں گے تب دیکھا جائے گا. تو وہ بھی آپ یہ مت سوچئے کہ آپ پکڑے جائیں گے. وہاں میں نے پہلے بھی بتایا ہے، سادہ لباس میں عورتیں، مرد، جو ایجنسی کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، وہ گھومتے رہتے ہیں ان کی، اور وہ آپ کو جگہ جگہ پکڑ کے آپ کا پاسپورٹ چیک کرتے ہیں. اور جیسے ہی پاسپورٹ آپ کا چیک کرتے ہیں، نمبر انٹر کرتے ہیں، ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ یہاں پر غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کو 3 سے 5 سال کا بین وہاں پر اسٹیمپ لگ جائے گی اور آپ کو جانا پھر بھی پڑے گا. تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ وہاں جائیں گورنمنٹ آفس میں، ان سے معلوم کریں، مے بی کہ انہوں نے کوئی نیا قانون بنایا اور وہ ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے آپ کو دوبارہ ریویو کر لیں اور یا رینیو کر دیں. لیکن کم از کم وہ آپ کو ایکسپلینیشن دیں گے، ان کے پاس ڈیٹیلز ہوگی اور آپ کے پاس ڈیٹیلز ہوگی کہ آپ کے پاس کتنے دن ہیں ترکی چھوڑنے کے لیے. تو یہ تو رہ گئی بات آپ لوگوں کی ٹی آر سی کی. جو خواتین و حضرات میں نے آپ کو بتایا تھا 2 فیملیز آئی ہوئی ہیں، ان بیچاروں نے دیکھیے پورے 1 سال کا جو ہے وہ گھر کرائے پہ لیا. اس کے پورے 1 سال کا ایگریمنٹ جو پراپر طریقہ کار ہے کہ نوٹری سے اٹیسٹ کروانا ہے آنر کو لے کے، انہوں نے سارے جو اپنے جو ڈیمانڈس تھیں، جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں، سب کمپلیٹ فل کیے تھے. اور اس کے علاوہ جو ان کے اپنے بزنس تھے اس کی بھی ڈیٹیلز دی تھی پاکستان میں، لیکن پھر بھی ان کا ریجیکٹ ہو گیا. تو ایون یہ کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے جو میرا آپ کو مشورہ ہے، اگر آپ گھومنے پھرنے آ رہے ہیں ترکی تو ضرور آئیے، گھومیے پھریے، دیکھیے. اگر آپ کے پاس رقم زیادہ ہے اور ٹی آر سی سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یعنی 2.5 لاکھ یو ایس ڈالر، لیکن 2.5 لاکھ یو ایس ڈالر سے کے بجائے آپ اپنے ذہن میں 3 اور 3.5 لاکھ یو ایس ڈالر رکھیے گا، کیونکہ اتنا آپ کو چاہیے ہوگا تمام اخراجات کو نکالنے کے لیے. تو جن خواتین و حضرات کے پاس 3.5 لاکھ یو ایس ڈالر سے زیادہ انویسٹ کرنے کے لیے ہیں پاسپورٹ اور سٹیزن شپ لینے کے لیے، تو وہ حضرات صرف رہائش کے لیے آئیں وہاں پر. اس کے علاوہ اگر جن کے پاس کم پیسے ہیں اور اپنے گھر خرید کے، جیسے پہلے لوگ ٹی آر سی لے رہے تھے، تھوڑے سے پیسوں کا گھر لے لیا اور ٹی آر سی لے لیا، اب ان کو ٹی آر سی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل کلیئر ہے. اور جب فرض کیجئے جن لوگوں نے گھر لے لیے ہیں، اب جب وہ رینیو کروانے کے لیے جائیں گے تو ان کو پراپر تمام ڈاکومنٹس اٹیسٹ کرنے ہوں گے کہ 1 سال جو آپ نے پچھلا یہاں پر رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کو کیا ٹیکس دیا، آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا، آپ نے کون کون سے ٹیکسز دیے ہیں، آپ نے کوئی نوکری تو یہاں پہ نہیں کی، آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا تھا، کس سورس سے آ رہا تھا. جن کے وہ ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں ان کو تو وہ رینیو کر رہے ہیں، 4-5% لوگ ہیں صرف، باقی سب کا ریجیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے آپ
کیونکہ جو $2.5 لاکھ کا سٹیزن شپ اور پاسپورٹ کا پروگرام ہے وہ اب بھی اوپن ہے، اور اس کو انہوں نے اس سال رینیو کر دیا ہے، فائنلائز کر دیا، ان کی ویب سائٹ پر بھی ہے، تو وہ تو پروگرام ان کے لیے جاری و ساری ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ کار بالکل چینج ہو گیا ہے۔ میں نے 3-4 ویڈیو سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے اس میں ڈیٹیل آپ کو دی ہے کہ کس طرح آپ گھر خریدنے کے لیے کیا ان کی چینجز ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور پلیز اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو لوگ پاکستان سے بیچارے آنا چاہ رہے ہیں، بے شک ان کا کافی پیسہ ضائع ہوا ہوگا وزٹ ویزا حاصل کرنے کے لیے، لیکن کم از کم جو کرایہ اور یہاں آ کے وہ پریشان ہوں گے 3-3 4-4 مہینے کے جو ہیں وہ اب جو گھر مل رہے ہیں کرائے پہ، اس کے لیے ان کو ایڈوانس دینا پڑ رہا ہے، کرائے بے انتہا مہنگے ہو گئے ہیں، پھر ایجنٹس کی فیس، پھر TRC کی فیس، اور بدلے میں کیا ہوگا کہ سارا پیسہ برباد ہوگا، اور ان کو ایمرجنسی کے اندر فوراً کے فوراً نکلنا ہوگا، اور پلینٹی الگ پے کرنی ہوگی، کیونکہ آپ کا ویزا تو ایکسپائر ہو گیا نا۔ اب آپ جتنے دن اوپر رہیں گے آپ کو پلینٹی پے کرنی ہوگی، وہ بھی ڈالرز میں۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ بالکل نہ آئیں۔ کراچی اور پاکستان اور انڈیا کے جو خصوصاً لوگ ہیں وہ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو زیادہ یہ اس کی معلومات ہو سکے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فیملی اور فرینڈز آپ کے وہ اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے یا ان کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن وہ ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں کہ ہم جانے والے ہیں، تو آپ اپنے فیس بک پر اور جو آپ کا انسٹاگرام ہے اور جو بھی سوشل سائٹس ہیں اس پہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کیجیے، اس لیے کیونکہ آپ جب دیکھیں گے ویڈیوز یوٹیوب پہ تو آپ کو یہ ویڈیوز کہیں نہیں ملیں گی کہ TRC بالکل بند ہو گیا، کیونکہ ایجنٹ حضرات وہ یہ آپ کو کیوں بتائیں گے، وہ تو لاسٹ منٹ پہ یہ چاہیں گے کہ آپ لوگ آئیں اور آپ کی فائلیں جمع کر کے وہ پیسے بنا لیں، ان کے لیے تو صرف فائل تیار کرنا اہم ہے نا۔ تو برائے مہربانی لوگ ابھی بالکل نہ، ایٹ لیسٹ 2-3 مہینے تک، جون جولائی تک 3-4 مہینے جنگ بند ہو جائے، حالات کیا ہوتے ہیں، دوبارہ یہ نیا پروگرام کیا ہوتا ہے، آیا کہ انہوں نے ٹیمپریری پاز کیا ہے اور ریجیکٹ کر رہے ہیں، یا یہ کہ پرماننٹ جو ہے وہ TRC بند کر دیا ہے، تو اس کے لیے انتظار کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔